أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میں نے حمد و ثنا کے بعد سورۃ الانبیاء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ آیت جو ہمارے سامنے اللہ کی عدالت کی بات کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم تمام کو پیش ہونا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سب جائیں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سب کو جمع کریں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گا. سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ عدالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلے کا دن جب منعقد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے. جس دن یہ عدالت لگے گی تو وہاں کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. آج کے اس جمعے کے خطبے میں یہی باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں کہ یہ جو اللہ کی عدالت ہوگی تو اس کی کچھ خاص باتیں ہوں گی. دنیا کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، کبھی پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں. اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں. کبھی دھاندلیاں ہوتی ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہے. 5 الگ الگ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے حساب و کتاب لینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. سورۃ البقرہ. کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فالیوم لا تظلم نفس شیئا. سورۃ یاسین. کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن جب میں اور آپ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، کپ کپاتی زبان کے ساتھ اور کانپتے بازوؤں کے ساتھ جب اللہ کے سامنے ہم پہنچیں گے تو اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ آپ پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس آیت میں کہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اللہ
دو بکریوں کے درمیان انصاف کرائے گا وہ آپ پر مجھ پر کیا ظلم کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ کی عدالت کے حساب لینے کے طور و طریقے میں پہلی بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کی عدالت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری بات، لا یؤخذ احد بجریرۃ غیرہ، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے گا۔ کسی نے پاپ کیا، کسی اور پر اس پاپ کا بدلہ نہیں ڈالا جائے گا۔ جس نے جو پاپ کیا، جس نے جو برائی کی، وہی اس کی سزا پائے گا۔ کسی کے پاپ اور برائیوں کو کسی اور کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ غلطی کرتا ہے، سارے خاندان کو تباہ و تاراج کر دیا جاتا ہے، ایسا اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کی ایک آیت بتاتی ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے علاوہ دوسروں کا بھی بوجھ اپنے آپ پر ڈال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اور ایک آیت میں کر دی، کہا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، بغیر علم کے فتویٰ بازی کرتے تھے، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ویسے لوگوں کا گناہ بھی ان کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ ورنہ اللہ کے پاس جو پاپ کرے گا، جو غلطی کرے گا، وہی سزا پائے گا۔ دوسری بات ہے اللہ کی عدالت کی۔ پہلی بات ہم نے سنا کہ اللہ کی عدالت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر دو، کسی کے پاپ کو کسی کے سر پر نہیں ڈالا جائے گا، جس کو کرنی ہے اسی کو بھرنی ہے۔ نمبر تین، اللہ عز و جل ملزم کے، خطاکار کے، پاپیوں کے غلطیوں کو بتائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کیوں ناراض ہیں، کیا خطا ہو گئی ہم سے، لیکن اللہ کے پاس جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا غلطیاں کی۔ جیسے اللہ نے کہا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ نام اعمال دے کر کہیں گے کہ پڑھ لو، کیا کچھ تم نے کیا ہے، کیا کیا غلطیاں تم سے ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ بغیر غلطیاں بتائے تمہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ساری کاروائی، ساری عمر کا حساب وہاں پہنچ کر تمہیں دینا ہے، اور ساری باتیں تمہیں بتائی جائیں گی۔ وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، نام اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے، پڑھ لو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تیسری بات میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو آخرت میں بتلائی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں۔ انسان بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں۔ نمبر 4، مضاعفت الحسنات دون السیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عدالت ہے، یہ کورٹ ہے جس میں آپ کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، برائیوں کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے۔ ایک نیکی کے 10 گنا بڑھا دیے گئے، 10 اجر اللہ نے دے دیے۔ برائی، ایک برائی کیا تو ایک ہی برائی لکھی گئی، اور برائی نہیں کیا گیا تو اس برائی سے رک جانے کے اجر میں اللہ نے ایک نیکی لکھ دی۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کسی نے نیکی کی نیت کیا تو نیکی پر اللہ نے اسے ثواب دیا۔ اللہ کی عدالت وہ ہے جہاں نیکیوں کو بڑھایا جاتا ہے اور برائیوں کو اسی حالت میں رکھا جاتا ہے، کبھی برائیاں معاف بھی کر دی جاتی۔ اسی طرح اللہ کی عدالت میں یہ بھی ہوتا ہے تبدیل السیئات بالحسنات، اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ آخری آدمی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا، اس کا نام اعمال جب پڑھا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ آئیں گے اور اللہ کے فرشتے پڑھ کر سنائیں گے، اور اللہ کہیں گے کہ بندے کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچے گا کہ بہتر ہے مان لوں، اب میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں،
اگر میں نہیں مانوں گا تو وہ پڑھنا شروع کر دیں گے، بولے گا کہ ہاں اللہ میں نے سب کیا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے لیے اجر کے برابر لکھ دیے جاتے ہیں کہ اتنی تم نے نیکیاں کی۔ تو پھر وہ کہے گا، جب دیکھے گا کہ چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل دی گئی، تو کہے گا کہ اللہ میں نے اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لا اراہا ہونا، وہ بڑے گناہ یہاں نہیں ہیں۔ اور وہ سوچے گا جب چھوٹے گناہوں پر اتنا اجر ملا ہے تو پتہ نہیں بڑے گناہوں پر اللہ کتنا اجر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عدالت ہے، یہ ہے جہاں تبدیل السیئات بالحسنات، جہاں برائیاں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ چھٹویں بات اللہ کی عدالت کی ہے اقامت الشہود علی الناس، لوگوں پر گواہ لائے جاتے ہیں اللہ کی عدالت میں۔ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم لوگ دنیا میں کوئی بات کسی سے سن لیا، دل میں بٹھا لیا، انہوں ایسا بولے کی، ارے تم تحقیق کر لیتے، کسی سے پوچھ لیتے۔ اللہ کی عدالت کو دیکھو، وہاں گواہ لائے جا رہے ہیں، وٹنس لائے جا رہے ہیں آدمی کے خلاف۔ یہ وٹنس فرشتے ہو سکتے ہیں، اللہ فرشتوں کو لائیں گے۔ یہ وٹنس رسول ہو سکتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم یا بہت سارے رسول۔ یہ وٹنس امت محمدیہ ہے جو ساری امت پر، سارے قوموں پر گواہ دیں گے، اور زمین گواہ دے گی کہ ہم کہاں گئے، کیا کیا، کیا کچھ کیا۔ زمین گواہ دے گی، اور شہود الجوارح، ہمارے جسم کے اعضاء گواہ دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیسے کیسے کام کیے ہیں۔ ہمارا ہاتھ، پیر، چمڑی، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گواہ دیں گے۔ دوستو، عزیزو، ساتھیو، یہ 6 باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کی خاص باتیں ہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے نام اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے موجود ہیں سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے مجھے اور آپ کو جگہ عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر،